مدارس زندہ باد، مدارس زندہ باد، مدارسوں سے چل رہا یہ دین کا نظام ہے، جہاں کہیں بھی دیکھ لو انہی کا فیض عام ہے۔ مدارسوں سے چل رہا یہ دین کا نظام ہے، جہاں کہیں بھی دیکھ لو۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، صدق الله العظيم۔ چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کے دامن بنا بنا کر، انہیں امت سے پیار اتنا، کرم ہے روشن شعار اتنا، انہیں امت سے پیار اتنا، کرم ہے روشن شعار اتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر، چلو دیا
سجا سجا کر، یہی اساس عمل ہے میرا، اسی سے بگڑی بنے گی میری، یہی اساس عمل ہے میرا، اسی سے بگڑی بنے گی میری، کرم خدا کا سمیٹتا ہوں، کرم خدا کا میں لوٹتا ہوں، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، کرم خدا کا سمیٹتا ہوں، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کے دامن بنا بنا کر۔ محترم خواتین اسلام، اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے ہم ہمارے مہمان خصوصی کو دعوت سخن دیتے ہیں۔ حضرت کو بلانے سے پہلے میں آپ حضرات سے پھر ایک درخواست کرتا ہوں کہ سب لوگ خاموشی کا مظاہرہ کریں، جو بچے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں ان سب کو بٹھا دیں، اور جو سکون اور وقار کے ساتھ حضرت کا بیان سنیں، اور سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم جو کچھ بھی سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیت کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ نیت کرنے کے لیے پیسے لگ رہے ہیں، ہم نیت کریں گے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہم نیت کر کے بیان کو سنیں گے، باتوں کو سنیں گے، مذاکروں کو سنیں گے، نصیحتوں کو سنیں گے، مشورے کو سنیں گے حضرات علماء کرام کے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ اگر ہم غور سے سنیں گے، نیت کر کے سنیں گے، تو وہ بات اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے اندر محفوظ کرے گا، وقت پر جو ہے تو ہمیں بات یاد آئے گی کہ مولانا نے اور حضرت نے اور ہمارے علماء کرام نے ہمیں کیا کرنے کے لیے کہا تھا اور کیا نہ کرنے کے لیے کہا تھا، کس وقت پہ کوسا کام کرنا چاہیے اور کس وقت پر کوسا کام نہ کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ نیت کر کے سنیں کہ انشاءاللہ میں جو کچھ بھی سنوں گی اس پر عمل کروں گی۔ اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں حضرت مولانا سید مبین صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے سامنے عادل آباد سے تشریف لائے ہیں، حضرت ایک مدرسے کے ناظم ہیں، مدرسہ تعلیم القرآن، میں حضرت کو بلا کسی تمہید و تاخیر کے دعوت دیتا ہوں کہ حضرت اپنے پند و نصائح سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود و لوح و قلم نہ ہوتا. میرے معزز و محترم ماؤں بہنوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا بے انتہائی کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا ہے. اس امت میں جہاں مردوں نے بہت سارے دین کے کام کیے ہیں، وہیں پر عورتوں نے بھی بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. بلکہ یوں کہہ دیا جاوے کہ امت کے اندر سب سے بڑے کام جو کیے ہیں وہ عورتوں نے ہی کیے ہیں، خواتین نے ہی کیے ہیں. اس لیے امت کے اندر جتنے بڑے بڑے اکابرین اللہ والے اور علماء پیدا ہوئے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے پیدا ہوئے ہیں، وہ کسی ماں کا سبب بنی، کوئی ماں اس کا سبب بنی ہے، کوئی بہن اس کا سبب بنی ہے، کوئی گھر کی کوئی خواتین اس کا سبب بنی ہے. اس امت کے اندر عورتوں نے بہت بڑے کام کیے ہیں. آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کی خواتین یہ سوچتی ہے کہ دین کی باتوں کا سننا، دین پر چلنا اور دین کی محنتوں کا کرنا یہ مردوں کا کام ہے. ایسا نہیں ہے. اگر یہی بات ہوتی تو ازواج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، انہوں نے بڑا دین کا کام کیا ہے. احادیث کو یاد کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے 2210 روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی، اور یاد کر انہوں نے امت تک ان احادیث کو پہنچائے. اللہ والوں نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا گھریلو دین امت کو ملا ہے، امت کے مردوں کو اور امت کے خواتین کو یہ دین ملا ہے. اس لیے جہاں پر احادیث کے یاد کرنے کی محنت مردوں نے کی ہے، وہیں پر عورتوں نے بھی کی ہے. جہاں قرآن کی محنت مردوں نے کی ہے، وہیں پر عورتوں نے بھی کی ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے ہے. انہوں نے پورا قرآن حفظ کیا، اور وہ گھر میں کام کاج کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتی تھی. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی خواتین کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 15 پاروں کی قرآن کی تلاوت کرتی تھی. آج ہماری مائیں بہنوں کا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ گھر کے بچے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، جس کی وجہ سے نماز کا وقت نہیں ملتا، جس کی وجہ سے مجھے تلاوت کا وقت نہیں ملتا. قربان جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی. کائنات کے اندر سب سے پہلے تسلی دینے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے اور کہنے لگے، زملونی زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. امت میں سب سے پہلے قرآن سننے والی کوئی ہے تو وہ عورت ہے، نہ کہ مرد ہے. سب سے پہلے قرآن کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی نے سنا ہے تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ہے. اور آپ نے ایسی تسلی دی. پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بوجھ معلوم ہوا، آپ بڑے پریشان ہوئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور فرمایا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ایسا اللہ آپ کے ساتھ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ تو لوگوں پر رحم کرتے ہیں، مہمان کا اکرام کرتے ہیں، بوڑھوں کا ادب کرتے ہیں، بچوں پر شفقت بانٹتے ہیں. اللہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کریں گے.
آخری زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں بیان کرنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اتنی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی اتنی بیویاں ہیں، لیکن آپ حضرت ختیجہ کی جتنی تعریف کرتے ہیں کسی اور کی تعریف نہیں کرتے۔ آپ فرماتے میری ایک ایسی بیوی تھی وہ جنہوں نے مجھے اسلام کی ابتدا میں سب سے پہلے ساتھ دیا، جنہوں نے مجھے ہمت دلائی، جنہوں نے اپنا مال میرے دین کے لیے قربان کر دیا۔ جب اسلام قبول کی تھی اس وقت مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال، دین پر اپنا مال ایسا خرچ کیا۔ مکہ کے سب سے بڑے تاجروں میں آپ کا نام آتا تھا، حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا، لیکن اللہ کے دین کے لیے اپنے مال کو ایسا خرچ کیا کہ آخری وقت میں شیب ابی طالب کے اندر پتے چبانے پڑے، آپ نے پتے چبا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاتے تھے اور فرماتے تھے، ختیجہ تم نے دین کے لیے بڑا درد سہا ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے دے۔ آخری وقت میں آپ نے فرمایا، میں نے ساری امت کا حق ادا کر دیا لیکن 2 لوگوں کا میں نے حق ادا نہیں کیا۔ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق میں نے ادا نہیں کیا، اللہ کل قیامت کے دن ان کا حق دے دیں گے۔ اور عورتوں میں نے ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کل قیامت کے اس کا بدلہ دے دیں گے۔ وہ کیسی خاتون تھی، وہ کیسی بیوی تھی ہوگی، وہ کیسے دین کا جذبہ رکھنے والی تھی ہوگی کہ زبان رسالت سے یہ بات نکل رہی ہے کہ اے اللہ میری ختیجہ کو جنت دے دینا، اے اللہ میرے ختیجہ کے مال کو قربان کر لینا، اے اللہ دین پر لگانے والی قربانیوں کو، میرے ختیجہ کے قربانیوں کو اے اللہ تو قبول کر لینا۔ حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ختیجہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں سنی۔ مائیں جب بنتی ہے تو انہی کے شکن سے وجود لینے والے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، انہی کے بطن سے پیدا ہونے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں، آپ کوئی کمزور نہیں ہیں، آپ کا اللہ کے نزدیک بڑا مقام ہے۔ آپ ہاتھ اٹھاتی ہیں تو آپ کے بچے بہترین عالم بن جاتے ہیں، بہترین حافظ بن جاتے ہیں، بہترین امت کے رہبر بن جاتے ہیں۔ آپ کے زبان کے 2 الفاظ بچوں کے لیے برے نکل جاوے تو بچے فاسق و فارغ بن جاتے ہیں، علاقے کے ڈاکو بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، میری ماں کو میرے بہن تو بہت غصے میں اپنے بچوں کو یہ کہہ دینا، جا اللہ تجھے حافظ بنا دے، جا اللہ تجھے عالم بنا دے۔ اس لیے کہ ماؤں کے زبانوں کی بول کو اللہ خالی نہیں جانے دیتے۔ مائیں اپنی زبان سے اپنی اولاد کے لیے جو نکالتی ہے، اچھا بولتی ہے وہ بھی قبول ہو جاتا ہے، برا بولتی ہے وہی قبول ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ غصے میں مائیں گالیاں دے دیتی ہے، برا بھلا کہہ دیتی ہے، لیکن بعد میں پچھتاتی ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، نالائق بن جاتے ہیں، تو ماں کہتی ہے کہ میں نے تجھے کیسے پالا تھا، لیکن کوئی گالی کا اثر ہوتا ہے، کوئی بدوا کا اثر ہوتا ہے، جس کی بنا پر بچے بڑے پن پر ایسے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے مائیں بہنیں اپنی زبان کی حفاظت کرے اللہ کے دین کے لیے۔ روایتوں کے اندر ملتا ہے، میری ماں بہن اگر گھر میں جھاڑو مارتی ہے، بسم اللہ کہہ کر مارتی ہے، تو فرمایا پورے گھر پر جھاڑو مارنے پر اللہ اس کے دل کو ایمان سے لبریز کر دیتے ہیں، قرآن کی محبت سے لبریز کر دیتے ہیں، اللہ سنت نبی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ کھانا پکا رہی ہے، دل میں یہ نیت کر رہی ہے، مجھے اللہ نے میرے شوہر کے حقوق ادا کرنے کے لیے کہے، مجھے میرے بچوں کے پیٹ میں صحیح لقمہ ڈالنے کے لیے اللہ نے مجھے کہا ہے۔ اس نیت پر وہ کھانا پکاتی ہے تو اس کا کھانا پکانا عبادت بن جاتا ہے۔ خدا کی قسم، کونے میں بیٹھ کر تسبیح لے کر سبحان اللہ پڑھنے پر وہ ثواب نہیں ملے گا۔ کھانے کا پکاتے وقت نیت صالحہ اور عمل صالحہ، اس لیے اپنے کھانا پکانے کو، اپنے گھر میں جھاڑو مارنے کو عبادت سمجھے، گھر کے کسی کام کو بوجھ نہ سمجھے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باندھی کہتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں وہ جذبہ تھا، صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ جن طالبات کا قرآن مجید تکمیل ہونے والا ہے، مکمل ہونے والا ہے، وہ طالبات جو ہے
قرآن مجید جو ہے لے کر بیٹھ جائے. ابھی جو ہے حضرت والا جو ہے قرآن مجید مکمل فرمائیں گے اور تھوڑی دیر جو ہے آپ تمام احباب کو جو ہے وعظ و نصیحت کیجیے. جن طالبات کا ناظرہ مکمل ہو رہا ہے میں آخری سورت پڑھاتا ہوں وہ میرے پیچھے پیچھے پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. الحمدللہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا یہ دن ہے کہ آج ہمارے درمیان جامعہ عقل گوا کے ایک مؤقر استاد اور شعبہ دینیات کے اہتمام کو سنبھالے ہوئے حضرت مولانا قاری محمد علی صاحب آپ تمام احباب کے سامنے تمام خواتین کے سامنے جو ہے وعظ و نصیحت کریں گے. اس لیے اس کو بغور سماعت فرمائیں اور دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کی نیت سے جو ہے سنیں. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلامی مائیں بہنیں اور عزیز طالبات
اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دینی علم کے حاصل کرنے کے لیے بہترین مواقع فراہم فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارے لیے اسکول کا انتظام کیا ہے اور ہم اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو اسکول کے ذریعے سے دنیا کی تعلیم اچھی طرح دینے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس بستی میں، اس علاقے میں جگہ جگہ مکاتب کا نظام بھی عطا فرمایا ہے۔ انہی مختلف نظاموں میں سے ہمارے اس عمران کالونی میں مکتب فیض سعید کے نام سے جو دینی مکتب چلتا ہے، جس میں ہمارے بچے اور بچیاں دینی علم حاصل کرنے کے لیے مختلف اوقات میں آتے اور جاتے رہتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ عموماً جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ہر علاقے کا، وہ ایسی جگہ رہنے کو پسند کرتا ہے جہاں پر دین اور دنیا دونوں قسم کے علم کی سہولتیں مہیا ہو۔ آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اپنی نوکری اور ملازمت کی وجہ سے اپنے وطن سے دور جاتے ہیں، کوئی بمبئی جاتا ہے، کوئی پونا جاتا ہے، کوئی کسی اور علاقے میں جاتا ہے، تو مختلف جگہوں پر جانے والوں کو سب سے پہلے سب سے بڑا فکر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے اچھی جگہ مل جاوے۔ وہ ایسی جگہ پر اپنا مکان تلاش کرتے ہیں رہنے کے لیے، اور کرائے پر فلیٹ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں قریب میں مدرسہ ہو، مسجد ہو اور اسکول کا بھی بہترین انتظام ہو۔ ہمارے یہاں ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے گاؤں کے اطراف میں باہر سے جو لوگ آ کر بسے ہوئے ہیں ان کی بڑی آبادی ہے۔ ہمارے گاؤں میں جو مکتب چلتا ہے، اس مکتب میں گاؤں کے 250 بچے پڑھتے ہیں، اور مختلف جگہوں سے جو لوگ نوکری اور ملازمت کے لیے آئے ہیں ان کے 300 بچے ہمارے یہاں مکتب پڑھنے آتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے اسکول میں اگر 500 بچے بچیاں ہمارے گاؤں کی ہیں تو 700 سے 800 بچے بچیاں ان لوگوں کی ہیں جو مختلف جگہوں سے اپنی روزی روٹی کے لیے وہاں رہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی بہت بڑی اور بہت اہم ضرورت اپنے بچوں کے لیے اچھے مدرسے، اچھے مکتب اور اچھے اسکول کا پایا جانا ہے۔ اس لیے اس علاقے میں جتنے بھی حضرات رہتے ہیں، جتنی فیملی رہتی ہے، ان تمام کے لیے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے کہیں دور دراز جانے اور بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ہی کی بستی میں جہاں اسکول کا انتظام ہے وہیں پر دینی تعلیم کے لیے ایک منظم اور سسٹمیٹک مکتب کا بھی انتظام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ایسے مکتب اور اسکول اور جو انتظام ہوتے ہیں ان کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں اور جو نہیں ہیں، اکثر حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ آدمی جب اس کی شادی ہوتی ہے تو چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو، ان دونوں کو اور ان دونوں کے خاندان کے لوگوں کو یہی فکر سوار رہتا ہے کہ بھائی اولاد کب پیدا ہوگی۔ اگر شادی کے بعد سال 2 سال 3 سال گزر گئے اور پھر بھی اولاد نہیں آ رہی ہے تو دونوں طرف کے لوگ فکر میں پڑ جاتے ہیں اور ڈاکٹروں سے علاج معالجہ کرتے ہیں، رائے مشورہ لیتے ہیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ یہاں جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، خواتین تشریف فرما ہیں اور جن کی اولاد یہاں تشریف فرما ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اولاد کا مل جانا جہاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہیں پر اولاد کی تربیت کرنا اور اولاد کی تعلیم کا انتظام کرنا یہ ماں باپ کے سر پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے مشہور مقولہ ہے کہ اولاد پیدا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اولاد کو بڑا کرنا اور ان کی تربیت کرنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اولاد عطا فرمائی ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، یہ دونوں طرح کی اولادیں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان اور انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے لڑکوں اور لڑکیوں اور اولاد کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور اسلام مذہب نے لڑکیوں کے مقام اور مرتبے کو بڑھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورت کے ساتھ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کی جاتی تھی، ناانصافی کی جاتی تھی اور اس کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے اور لڑکیوں کے مقام اور مرتبے کو بہت بڑھایا۔ قرآن کریم نے اس کی بہت تاکید فرمائی، اور جو جاہلیت کے زمانے کے لوگ لڑکیوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ناانصافی کرتے تھے اور ان کے پیدا ہونے پر غم کا اظہار کرتے تھے اور اندر ہی اندر پریشان رہتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ہمارے مذہب اسلام نے اور قرآن کریم نے اس کی پرزور الفاظ میں مذمت اور برائی کی ہے، اور اس کے جو خوفناک انجام ہو سکتا ہے اس کو بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو اولاد ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کرنا تمام پیرنٹس کی، ماں باپ کی، والیوں کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کو اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھا پہنانا، جس طرح یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانا اور ان کی تربیت کرنا ہے۔ اگر اولاد کو سادہ سمپل کھلایا پلایا جائے لیکن تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ دی جائے تو یہ چیز آگے چل کر بچوں کو خوشحال بنا سکتی ہے، بچوں کا مستقبل روشن کر سکتی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو بہت ناز اور نعمت میں پالا، اچھے سے اچھا کھلایا پلایا پہنایا، لیکن ہم نے بچوں کی تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، ان کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، تو یہ ساری خوشحالی، مالداری اور اچھی حالت
یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو نہیں بنا سکتی ہے، بلکہ آگے چل کر یہی بچے وبال جان بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے اسلامی ماؤں اور بہنوں سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہمیں اپنی ساری صلاحیت اللہ نے جو عطا فرمائی ہے وہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کرنی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو مال ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے اور بلڈنگیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد میں سے جو لڑکے ہیں، جو میل ہیں، وہ تو دنیا کی زندگی کی رونق ہے، یعنی صرف چمک دمک ہے، چند دنوں کی چمک دمک ہے، پھر یہ ختم ہو جائے گی۔ البتہ والباقیات الصالحات، اور جو اعمال ایسے ہیں جو باقی رہنے والے ہیں اور جو نیک اعمال ہیں، خیر عند ربک ثوابا، اس کا ثواب بھی اللہ کے یہاں بہت اچھا، بہت بڑھا ہوا ہے، وخیر عملا، اور اس کے کرنے پر، اعمال صالحہ اور اچھے کام اور نیکیوں کے کرنے پر اللہ سے بہت بڑی امید بھی ہم لگا سکتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں باقیات صالحات سے نیک لڑکیاں مراد ہے، یعنی جو لڑکیاں نیک بنتی ہیں، جو ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے با حیا بنتی ہیں اور جو پاک دامن زندگی گزارتی ہیں، نماز صلاۃ کی پابند ہوتی ہیں، پردے کی پابند ہوتی ہیں، ایسی لڑکیاں یہ قیامت کے دن ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بنے گی اور دنیا میں ماں باپ کی نیک نامی کا ذریعہ بنے گی۔ آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی آدمی گھر سے باہر نہ بھی نکلے، صرف گھر کے اندر ہی اندر بیٹھا رہے، تب بھی 100% فتنوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ آج کے موبائل اور انٹرنیٹ کے زمانے نے اور سوشل میڈیا نے سارے حجاب اور سارے پردے اور ساری رکاوٹیں جو تھی وہ ختم کر دی ہیں۔ اس لیے ہمیں خود کو بھی اس موبائل کے فتنے سے اور سوشل میڈیا کے فتنے سے بچانا ہے، اور اپنے بچوں اور بچیوں کو خاص طور پر موبائل سے دور رکھنا ہے۔ کورونا کے زمانے میں ایک عام ہوا چلی تھی آن لائن ایجوکیشن کی، اور بچوں کے ماں باپ سے تاکید کی گئی کہ بھائی موبائل کا استعمال کریں، موبائل پر ہوم ورک آئے گا، موبائل پر لیکچر آئے گا، موبائل پر یہ آئے گا اور وہ آئے گا۔ یہ ایسی پریشانی ہمارے ہاتھ میں تھمائی گئی کہ اس کے بعد پھر موبائل کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا، اور اس کے جو خوفناک نتائج ہیں اور اس کے جو بہت زیادہ تباہ کرنے والے انجام ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی موبائل سے جہاں تک ممکن ہو دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی اولاد کو، خصوصاً اپنے نابالغ بچوں اور بچیوں کو موبائل سے دور رکھنا چاہیے۔ موبائل اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ موبائل بہت خراب چیز ہے۔ اس میں صرف ایک اچھائی ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کے ساتھ کالنگ ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، دور رہنے والے آدمی کے ساتھ اس کے ذریعے بات ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ اس کے بہت سارے مفاسد ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سی خوبیاں بھی اس میں پائی جاتی ہیں، لیکن جب تربیت نہیں ہوتی اور بغیر تربیت کے موبائل کسی کو دے دیا جاتا ہے تو پھر بجائے خوبیوں کے لیے استعمال کرنے کے، برے کاموں کے لیے اور غلط چیزوں کے لیے اور مس یوز اس کا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی کرنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے ہمیں ایک چیز یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے، پیش نظر رکھنی ہے کہ موبائل سے ہم اپنے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ پچھلے زمانے میں آج سے 20 سال پہلے جہاں تک موبائل اور اسمارٹ فون کا وجود نہیں تھا،
جب بھی لوگ علم حاصل کرتے تھے، دین کا بھی حاصل کرتے تھے، دنیا کا بھی حاصل کرتے تھے اور بہت اچھی صلاحیت پیدا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی لوگ ڈاکٹر بنتے تھے، انجینئر بنتے تھے، وکیل بنتے تھے، فارماسسٹ بنتے تھے۔ ساری ڈگریاں اس زمانے میں بھی تھی جبکہ اسمارٹ فون کا، لیپ ٹاپ کا وجود نہیں تھا۔ یہ معلوم ہوا کہ یہ بہانہ بنانا کہ موبائل کے ذریعے سے ہی ہمارے بچوں کی پڑھائی ہو سکے گی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ خراب اور بالکل جو ہے غلط بہانہ ہے، بلکہ یہ چیز ہمارے بچوں کو غلط راستے پر لے جانے والی ہے۔ اگر آج ماں باپ نے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو موبائل سے دور نہ رکھا اور اللہ نہ کرے کل کوئی نامناسب بات پیش آ گئی تو پھر ماں باپ سماج کے اندر لوگوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ تو ہمیں سب سے پہلے نمبر پر تو اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے دینی اور دنیاوی تعلیم کی فکر کرنی ہے۔ ہمارے یہاں دینی تعلیم کی فکر جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں کی جاتی۔ اسکول کی تعلیم کی فکر تو ماشاءاللہ سب لوگ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھانا، انگلش میڈیم سے پڑھائیے، اردو میڈیم سے پڑھائیے، مراٹھی سے پڑھائیے، آپ کو جس میں ٹھیک لگے اس میں پڑھائیے، لیکن بچوں کو پڑھانا چاہیے، بچوں کی جہالت کو ختم کرنا چاہیے، بچوں کو علم سے آراستہ کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہم ماشاءاللہ اسکول کی لائن سے فکر کرتے ہیں، لیکن دینی تعلیم اور مکتب کی لائن سے ہمیں جتنی فکر ہونی چاہیے اتنی فکر آج بھی لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اتنا بہترین مکتب ہے جس کو یہاں مولانا اشفاق صاحب چلا رہے ہیں، ان کے ساتھی چلا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اب تو اس کے لیے ایک نئی عمارت بھی وجود میں آ گئی ہے۔ ایسے مکتب کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھیں اور بجائے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنے کے وہ کسی مولوی صاحب کو ہائر کر لیں اور اس کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے بلاویں تو یہ علم کی اور اپنی اولاد کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کو اچھے مکتب اور اسکول کے حوالے کریں۔ اصل تو تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ماں باپ کے پاس یا تو اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، بہت مصروفیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خود اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو مکتبوں اور اسکولوں کے حوالے کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے خراب راستے ہیں ان تمام خراب راستوں سے ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں ایک سب سے بڑا خراب راستہ وہ موبائل کا، انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا کا راستہ ہے۔ اچھے گھرانوں کے بچے اور بچیاں آج اس میں مبتلا ہیں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ تو کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، میری بچی سے کوئی ایسی امید نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ایسا فتنہ ہے اور شیطان نے اس کو ایسا وسوسہ دل میں ڈالا ہوا ہے کہ چھپا کر کے اور اس کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے لاک استعمال کر کے بہت سارے اپلیکیشن کو ہائڈ کر کے پھر جو ہے موبائل کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، اور آگے چل کر کے ماں باپ کی عزتوں کے جو ہے دنیا کے اندر لالے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھنا ہے، اپنے گھروں میں اچھا ماحول قائم کرنا ہے۔ جتنا وقت بھی ہم اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں اس وقت میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ آج بہت بڑی ایک کمی ہمارے سماج میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ماں کے پاس اور باپ کے پاس سارے کاموں کے لیے وقت ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے۔ باپ رات میں جو ہے جب ملازمت سے اور نکان سے اور نوکری سے آتا ہے تو کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر موبائل کا استعمال کیا، پھر سو جاتا ہے، یا کھانا کھا کر دوستوں احباب کے ساتھ گھومنے نکل گیا، آ کر سو جاتا ہے۔ اور یہاں بچے کئی ہفتے کئی دن گزر جاتے ہیں
کہ اس کو بچوں کو ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے دل کی بات کرنے اور کہنے کا موقع نہیں ملتا، اور نہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ کھل کر بات کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچوں کے اندر پائی جانے والی اچھائیاں بھی سامنے آ جاویں اور بچوں کی ضرورتیں بھی سامنے آ جاویں۔ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالنا، اپنے بچوں کو ٹائم اسپینڈ کرنا، یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ جب شام میں بچہ گھر آتا ہے، مدرسے کا حال معلوم کریں کہ بیٹا کیا پڑھ کے آیا، استاد نے کیا سبق پڑھایا، تو نے سبق یاد کر کے سنایا کہ نہیں سنایا۔ اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو بچے کو تھوڑا وقت 15-20 منٹ لے کر بیٹھ جائیں، اس کو یاد کرا دیں۔ اسکول کا بھی ہوم ورک معلوم کریں کہ آج اسکول سے کیا ہوم ورک لایا ہے اور کیا ہوم ورک لے کر جانا ہے، آج اسکول میں کیا کارگزاری رہی۔ بچے سے روزانہ اس کا اپڈیٹ لیتے رہے، اور ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ اس کے ٹیچر سے، اس کے استاد سے، اگر ماں بات کر سکتی ہے تو میڈم سے بات کر لے، اگر باپ بات کر سکتا ہے تو استاد سے خود بات کر لے، اور اپنے بچے کی کارگزاری معلوم کرے اور فکر کرے۔ جب ماں باپ خود فکر مند ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی بچوں کے اندر بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوگی۔ اگر ماں باپ فکر کریں گے تو ان کے اساتذہ، ان کے ٹیچر حضرات وہ بھی فکر کریں گے کہ بھئی یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کو اپنے بچوں کی بڑی فکر ہے اور اس کا بچہ محنت نہیں کرتا ہے، چلو اس کو سمجھاؤ اور اس کو پٹاؤ اور کسی نہ کسی طرح اس کو کام میں لگانے کی کوشش کریں گے۔ تو سارا دار و مدار ماں باپ کی فکروں کے اوپر ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کا مستقبل روشن کرنے کی ضرورت ہے، اور مستقبل روشن علم سے ہوگا۔ جہالت کے ذریعے سے کوئی سماج نے ترقی نہیں کی ہے، اور ہمارا سماج بھی جہالت کے ساتھ ان پڑھی کی حالت میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنا ہے، اگر ہمیں اپنے بچوں کا آنے والا زمانہ خوشحال والا بنانا ہے، تو پھر ہمیں ان کو اچھے موبائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اچھے اچھے کپڑے اور جوتے پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ ہم بچوں کے لیے اچھے مدرسہ، اچھے مکتب، اچھے اسکول کا انتخاب کریں۔ اپنے بچوں کو لکھنے پڑھنے کے لیے روزانہ لے کر بیٹھیں۔ اپنی زندگی کے 24 گھنٹے کے اوقات میں سے باپ جو ہے اپنی مصروفیت والی زندگی میں سے، اور ماں اپنی کچن اور گھریلو زندگی میں سے تھوڑا وقت نکال کر کے اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کر بیٹھیں، ان کی فکر کریں۔ جب 2-4-5 سال ہم اس طرح لے کر بیٹھیں گے اور فکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچوں اور بچیوں کی گاڑی پتری پر لگ جائے گی۔ جب ان کی گاڑی چل پڑے گی مدرسے کی لائن سے، اسکول کی لائن سے، تو پھر وہ گاڑی ایسی چلے گی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے بچے اچھے سے اچھے ڈاکٹر، انجینئر اور اچھے پڑھے لکھے انسان بنیں گے، اور سماج کے اندر ہمارا نام، ہمارا سر بھی اونچا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے، اپنی غفلتوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور اسکول میں اگر ہم کسی ایسے اسکول میں بھیج رہے ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کو جہاں کا سسٹم ہمارے سسٹم کے خلاف ہے، جہاں ان کو ایمان کے خلاف، اسلامی عقائد کے خلاف چیزیں پڑھائی جاتی ہے، تو پھر ایسے ماں باپ پر افسوس کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک دنیا کے خاطر اور دنیا کی تھوڑی سی مال و متاع کے خاطر اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں کے حوالے کر رہے ہیں کہ جن اسکولوں میں جانے کے بعد بچے کا دین اور ایمان اور سب کچھ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے اسکولوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اچھے اسکولوں کے حوالے کریں، اور ایسے اسکولوں کے حوالے کریں کہ جہاں ان بچوں کو اچھے کیریکٹر سکھائے جائیں، اچھے اخلاق سکھائے جائیں، اور اچھے واقعات سنائے جائیں، ان کو دیش پریمی بنایا جائے، ان کے دل میں ملک کی محبت پیدا کی جائے، اور ان کے دل میں اپنے مذہب کی محبت پیدا کی جائے۔ ایسے اداروں کا انتظام کرنا اور ایسے اداروں کو تلاش کرنا، یہ ہم مسلمان مردوں اور عورتوں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مکتب فیض سعید وستانوی کے عنوان سے یہاں جمع فرمایا۔ ماشاءاللہ بہت ساری خواتین اور ہماری بچیاں ظہر کے بعد سے مسلسل یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اتنی تیز گرمی کے باوجود یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہم سب کے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائیں، اور جن بچیوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ناظرہ مکمل کرنے کو قبول فرمائے۔ بچیوں کے اندر بھی حفظ کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے مکاتب میں، علاقوں میں لڑکیوں کی حفظ کی کلاسیں الحمدللہ اب ہمارے ہندوستان میں شروع ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ تو ہم مولانا اشفاق صاحب سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ جہاں آپ ساری تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں، وہیں پر ہماری ان بچیوں میں سے جو بچیاں حافظ قرآن بننا چاہے، ایسی بچیوں کے لیے حفظ کا بھی انتظام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جہاں مرد حضرات اور ہمارے بچے حافظ قرآن بنے، وہیں پر ہماری بچیاں بھی حافظ قرآن ہونی چاہیے۔ یہ جو فلسطین جس کا نام ہم پچھلے 7-8 مہینے سے بہت زیادہ سن رہے ہیں، اور وہاں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اتنے ہزاروں لوگ شہید ہو چکے اور لاکھوں لوگ بے گھر اور زخمی ہو چکے ہیں، اس کے باوجود وہ سب کے سب دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، ایک اینچ بھی اپنے دین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے حضرت مولانا حذیفہ وستانوی صاحب کا بیان سنا ہوگا۔ حضرت مولانا حذیفہ صاحب نے یہ بیان دیا ہے، وہاں کے لوگوں سے معلوم کر کے کہ وہاں کے علماء نے، وہاں کے ذمہ دار حضرات نے وہاں ایک جو ہے ہوا چلائی، ایک ماحول بنایا کہ ہر گھر میں حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ چنانچہ غزہ جہاں پہلے ظلم ہوا اور پورے شہر کو برباد کیا گیا، اس شہر میں اتنی محنت ہوئی کہ چند سالوں کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ لڑکے اور لڑکیاں حافظ قرآن بن گئے، اور جتنے بھی حافظ قرآن بنتے ہیں وہ سب کے سب ایک مجلس میں پورا قرآن بیٹھ کر سناتے ہیں۔ تو یہ حفظ قرآن کی برکت ہے کہ اتنی پریشانیوں اور حالات کے باوجود بھی وہ اپنے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی بچیوں کو حافظ قرآن بنانا چاہیے، اپنی بچیوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ دنیا کی تعلیم تو دینا ہی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن دینی تعلیم میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جتنی زیادہ ہم دینی تعلیم اپنی بچیوں کو دیں گے، انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ جو ان کی نسل آئے گی، ان کے بچے آئیں گے، ان کی ترقی ہوگی، ان کی تربیت کا انتظام ہوگا۔ بچیوں کو پڑھانا یہ گویا اپنی آنے والی نسلوں کو پڑھانا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں مرد پڑھا فرد پڑھا۔ اگر ایک مرد پڑھتا ہے تو گویا خاندان کا ایک آدمی پڑھتا ہے، لیکن اگر عورت پڑھی تو کنبہ پڑھا، یعنی اگر کسی عورت نے علم حاصل کر لیا تو اس کا مطلب پورے خاندان نے علم حاصل کر لیا، کہ کل اٹھ کر جب اس عورت کے بچے آئیں گے، جتنے بچے اللہ دے گا وہ ان سب بچوں کو اچھی تعلیم دے گی، کیونکہ وہ عورت خود تعلیم یافتہ ہے۔ اس لیے ہمیں خود کو بھی علم سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی بچیوں کو خوب علم سکھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے کھانے پینے، اپنے اوڑھنے اور اپنے پہننے کے اندر کچھ کمی بیشی کر لے، کچھ اونچ نیچ برداشت کر لے، لیکن اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم میں ہرگز ہم کمی کوتاہی کو برداشت نہ کریں۔ ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور یہاں جو مکتب قائم ہوا ہے، نئی تعمیر بنی ہوئے، اللہ رب العزت اس عمارت میں خوب برکت عطا فرمائے، اور جتنے بچے بچیاں ابھی تک مکتب آ رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ، اس سے ڈبل بچے آئندہ اس مکتب سے فیضیاب ہوں اور استفادہ کریں اور فائدہ حاصل کریں، اور یہاں سے پڑھ کر اپنے بچوں کو پڑھانے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا فرمائیں، اور حضرت مولانا اشفاق صاحب اور ان کے ماموں جان جنہوں نے عمارت بنائی ہے،
اور ان کے تمام دوست و احباب جو اس مکتب کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور انہی باتوں پر میں اپنی آج کی معروضات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ اب اس کے بعد تقسیم اسناد ہوگی۔ آپ سب حضرات جو ہے تو سکون وقار کے ساتھ بیٹھے رہے، بس چند ہی منٹ کے اندر جو ہے تو دعا ہوگی۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، معاصی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ آپ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اے اللہ اس نعمت عظمیٰ کی قدردانی عطا فرما، اور مولا کریم تو اپنے فضل سے ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں پر اے اللہ پوری نگرانی رکھنے کی، ان کی تربیت اور تعلیم کا بہتر انتظام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی تربیت میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے ہیں، بغیر آپ کی مدد اور نصرت کے ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ تو ہماری خصوصی مدد فرما۔ اے اللہ ان سب بچوں اور بچیوں کو علم کی نعمت سے مالا مال فرما، علم کے زیور سے آراستہ فرما۔ اللہ ان سب کو حافظ قرآن، عالم دین بنا، دنیا کے علوم سے بھی مالا مال فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ان کی نیک نامی کا ذریعہ بنا، اے اللہ آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور بنا۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ان بچوں کو مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے مولا کریم، اے اللہ اس مکتب کے فیض کو عام و تام فرما، اے اللہ اس مکتب کے معلمین منتظمین کو قبول فرما، اے اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو، مدد کرنے والوں کو سب کو قبول فرما، جنہوں نے عمارت بنا کر دی ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے مولا کریم اس پورے شہر میں جتنے بھی مکاتب مساجد ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مکاتب کی اور تمام اداروں کی ترقی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری تمام جائز حاجتیں، ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ ختم قرآن کی مجلس ہے، ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ تو ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس ختم قرآن کا جتنا ثواب ہے ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے تمام مرحومین کو عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ختم قرآن کی برکت سے ہماری تمام مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، قرضوں سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی خوشحالی اور عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی بدحالی سے اور انتشار سے ہماری حفاظت فرما، شتات امر سے حفاظت فرما، یکسوئی والی زندگی نصیب فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما، حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ حاجیوں کے حج کو آسان و قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ گئے ہیں، جا چکے
چکے ہیں، جا رہے ہیں، سب کے جانے کو آسان فرما، واپسی کو آسان فرما، ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری اور زیارت اے اللہ زندگی میں بار بار نصیب فرما، صفات قبولیت کے ساتھ نصیب فرما، ہمارے بچوں بچیوں کو نصیب فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو نصیب فرما، ہماری نسلوں کو قرآن کی نعمت سے اور اپنے گھر کی حاضری کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مولا کریم، جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن کے ہم پر حق ہیں، جو ہمارے محسنین ہیں، سب کی جائز حاجتیں ضرورتیں پوری فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد صاحب حفظہ اللہ اور استاد محترم قاری سید عمر صاحب اور جتنے علماء اور مہمان یا تشریف لائے ہیں، ہم تہ دل کے آپ کے ممنون و مشکور ہیں۔ اسی طرح جن حضرات نے جلسے کو کامیاب بنانے کی محنت کی ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا ہے کہ اللہ رے کی محنت کو قبول فرمائے۔